صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل جاری ہے، آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نے مہربان رحمت والا۔ وما انزلنا، اور ہم نے نازل نہیں کی، علیک الکتاب، تم پر کتاب، الا لتبین، مگر اس لیے کہ تم واضح کر دو، کلیئر کر دو، لہم الذی اختلفوا فیہ، لہم ان کے لیے وہ بات جس میں انہوں نے اختلاف کیا، الذی اختلفوا فیہ وہ بات جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہ بات ان پہ کلیئر کر دو، واضح کر دو، اس لیے ہم نے کتاب تم پر نازل کی۔ وہدی ورحمہ، اور قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ انزل، اور اللہ نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے، ماء پانی، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ، کو زندہ کر دیا اس کے ذریعے، بہ الارض بعد موتها، زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا پانی نازل کر کے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، فی ذالک اس میں، لآیۃ لقوم یسمعون، لآیہ ضرور نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں، سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، چوپایوں کو، چوپایوں میں، لَعِبْرَةً ضرور غور و فکر کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس سے، اس چیز سے جو، فی بطونہم ان کے بطن کے اندر ہے، ان کے پیٹوں کے اندر ہے، جانوروں کے پیٹوں کے اندر ہے، وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ۔ لبنا خالصا، خالص دودھ تمہیں نکال کر پلاتے ہیں۔ سائغا للشاربین، گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا، سائغن آسانی کے ساتھ گلے سے اترنے والا، للشاربین پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات، اور ثمر کھجور اور انگوروں کے پھلوں میں سے، ومن ثمرات پھلوں میں سے، نخیل و اعناب، کھجور اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تتخذون تم بناتے ہو، منہ سکرا اس سے نبیذ بناتے ہو، ورزقا حسنا اور اچھا رزق، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یہ نشانی عقل والوں کے لیے ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تم پر کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادت، معاملات کے احکام وغیرہ۔ یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے، اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے احکام کو بیان کرنے اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے زمانہ در زمانہ ان کے وارثوں کا ہے۔ چنانچہ علماء ظاہر واضح بیان کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کا تصفیہ کرتے ہیں جو ان کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں، اور علماء باطن
صحیح کشف کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کو دور کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے. ان میں سے ہر ایک کا مطلب ہے اور اسے تھامنے والا نہ مراد نہیں ہوتا. یہ دین کے ستون اور مسلمانوں کے سلطان ہیں. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. اس آیت سے اللہ نے اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان فرمایا. چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس پانی کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد دوبارہ سے سرسبزی اور شادابی بخش کر زندہ کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی نشو و نما کی قوت فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، وہ انسان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا، چاہے ہماری ہڈیاں بکھر جائیں پھر بھی وہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر غور و فکر ہے. غور و فکر کی باتیں وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کے دیتے جو پینے والوں کے گلوں سے آسانی سے اترنے والا ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ تم اگر مویشیوں میں غور کرو تو وہاں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اور اللہ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو ہی جائے گی اگر تم جانوروں پہ بھی غور کرو. تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی آمیزش کا شائبہ نہیں ہوتا. حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے. غذا جانور کے اندر ایک ہی جگہ پہ جاتی ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر یہ سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں جو جانور کھاتا ہے، جانور کے اندر جاتی ہے. اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتے. خون دودھ میں مکس نہیں ہوتا، گوبر دودھ میں مکس نہیں ہوتا. دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائب ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا. نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے. اب دیکھیں نا، اندر مکسنگ نہیں ہوتی، باہر جب دودھ آتا ہے تو کتنی ملاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا بیچ میں ملاتے ہیں، اپنی روزی کو حرام کرتے ہیں. تو کسی چیز میں بھی ملاوٹ کرنے والا، یہاں تک کہ اگر اپنی چیز میں عیب ہے بھی نا، پہلے سے خود نہیں عیب ڈالا، پہلے سے عیب ہے تو اس عیب کا بتانا ضروری ہے. کہ جو چیز بھی ہم سیل کر رہے ہیں کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میری چیز کے اندر یہ عیب ہے، تو اس سے روزی میں انشاءاللہ برکت ہوگی. لیکن عیب بتائے بغیر اس میں پانی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم نے نہیں ڈالا، ہم تو بالکل ایماندار شریف آدمی، نمازی ہے، نیک آدمی ہے، ہم نے کچھ نہیں ڈالتے، پیچھے سے جو ڈالا وہ آ گیا. اب وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ہمارا دودھ آ رہا ہے اس میں جی اتنا پانی ملا ہوا ہے، یہ بتانا چاہیے اگلے کو، اس میں اتنے فیصد پانی ہے، اتنا پانی ہے یا نہیں ہے پانی. تو خود ہی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ پانی ہے یا نہیں ہے، بلکہ زیادہ چانس پانی کی ہوتے ہیں، پیچھے سے جو آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائے. اس لیے برکت نہیں ہوتی، کما 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 کے بظاہر انکم بہت زیادہ ہوتی ہے، بچتا کچھ نہیں ہے. ٹینشنیں، پریشانیاں، بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور سکون نہیں ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے، یا ایک ہی بار سارا نکل جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. 2 4 10 سال کماتے رہتے ہیں، پھر ایک ہی بار جیسے بھینسوں والے وہ پانی ڈال ڈال کے بیچتے رہتے ہیں، پھر ایک ہی بار بھینس مر جاتی ہے، 3 4 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اکٹھا نکل جاتا ہے 2 3 سالوں کا. یا پھر ایک ہی بار 10 20 پیسے مر جاتی ہیں تو پچھلی ساری جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. رزق حلال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، اور حرام کا زیادہ ہوگا ایک ہی بار ہو سکتا ہے زندگی بھر کی کمائی ختم ہو جائے. تو اللہ پاک رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اوپر والی آیت میں مسئلہ بیعت کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو
زندہ کیے جانے کا کفار اس کے منکر تھے، اور انہیں اس میں دو شبے درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی؟ اس شبے کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ جو مردہ زمین کو دوبارہ پانی برسا کے زندہ کر سکتا ہے تو بندے کو بھی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے، خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا؟ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکال لیتا ہے، اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس حکیم برحقی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر جمع فرما دے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر آمیزش نہیں ہے، تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریاکاری کی آمیزش نہ ہو۔ وہ جب تمہیں ہر چیز خالص دیتا ہے، ہر چیز بے حساب دیتا ہے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو وہ جب تمہیں اتنی نعمتیں بھی دے رہا ہے اور پھر خالص نعمتیں دے رہا ہے، پھر تم بھی عبادت خالص کرو نا، صرف اسی کے لیے عبادت کرو۔ دل میں ذرا برابر بھی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے لوگ نیک سمجھیں، لوگ کہیں اچھا آدمی ہے، معاشرے میں عزت ہوگی، کاروبار سے ہی چمکے گا، مارکیٹ میں ایک اچھا امیج بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چوہارے، کشمش، سرکہ، منقع بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عظیم نعمت ہے، اور یہی اللہ کریم کی عظمت و شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز